پیچھے ہٹ جاؤ سب، خدا را پیچھے ہٹ جاؤ سب، یہ قبر نہیں، یہ تو جہنم کا گڑھا ہے۔ گورگن کے چیخ نے پورے قبرستان میں کوہرام مچا دیا۔ اس کی آواز میں خوف کی ایک ایسی لہر تھی کہ وہاں موجود سینکڑوں سوگواروں کے دل دہل گئے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا رہا تھا، جن کی کھال بری طرح جھلس چکی تھی۔ قبر کے اندر سے دھوئیں کے سیاہ بادل اٹھ رہے تھے، جیسے اندر کوئی بھٹی جل رہی ہو۔ حاجی عبد الرحمن کا بڑا بیٹا حارث آگے بڑھا اور چلایا، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میرے والد ایک ولی اللہ تھے، تم نے قبر میں کیا ڈالا ہے؟ گورکن درد سے بلبلاتے ہوئے پیچھے گرا اور بولا، صاحب جی، میں نے 40 سال لوگ دفنائے ہیں، مگر خدا کی قسم آج تک مٹی کو آگ بنتے نہیں دیکھا۔ یہ عام آگ نہیں ہے، یہ اللہ کا قہر ہے۔ ہم میت کو نیچے نہیں اتار سکتے، ورنہ ہم بھی راکھ ہو جائیں گے۔ ابھی حارث کچھ کہنے ہی والا تھا کہ تابوت کے اندر سے ایک زوردار کڑاکے کی آواز آئی اور کفن کا سفید کپڑا ایک بار پھر سیاہ ہونے لگا۔ مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا۔ تبھی بھیڑ کو چیرتا ہوا ایک شخص آگے آیا، جس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، حارث بھائی، اولڈ ہوم سے فون آیا ہے۔ میرا نام جبار ہے۔ آج میں جس مقام پر کھڑا ہوں اور جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ بیان کرنے کے لیے شاید میرے پاس الفاظ کم پڑ جائیں، مگر اس کہانی کی شروعات آج سے 20 سال پہلے ہوئی تھی، جب میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ میں 2 بہنوں سے چھوٹا اور 2 بھائیوں سے بڑا تھا۔ گھر کا سارا نظام میرے والد چلاتے تھے، جو پیشے کے اعتبار سے ایک الیکٹریشین تھے۔ وہ کوئی بہت بڑے امیر کبیر نہیں تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں صفائی اور زبان میں ایمانداری تھی۔ اسی لیے پورے محلہ بجلی کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے انہی کو بلاتا تھا۔ ہمارا گھر کرائے کا نہیں تھا، بلکہ دادا کی چھوڑی ہوئی نشانی تھی۔ زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی۔ شام کو جب ابا گھر آتے تو ان کے ہاتھوں میں کبھی پھل اور کبھی مٹھائی ہوتی۔ ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ میری بڑی بہن کی شادی کی عمر نکل رہی تھی تو ابا نے کچھ کمیٹیاں ڈالی ہوئی تھیں اور گھر کے کاغذات پر بینک سے کچھ قرض بھی لیا ہوا تھا، تاکہ بہن کو عزت کے ساتھ رخصت کر سکیں۔ سب کچھ منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا۔ بڑی آپا کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ ابا بہت خوش تھے۔ وہ اکثر ماں سے کہتے تھے، سلمہ، دیکھنا میں دن رات محنت کر کے سال بھر میں بینک کا سارا قرضہ اتار دوں گا۔ بس اب جوار کو پڑھا لکھا کر افسر بنانا ہے۔ لیکن تقدیر کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ ایک منحوس دوپہر جب میں اسکول سے واپس آیا تو گلی میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ ہمارے گھر کے دروازے پر محلے کی عورتیں کھڑی تھیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں لوگوں کی ٹانگوں کے بیچ میں سے راستہ بناتا ہوا اندر داخل ہوا تو صحن میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ امی زمین پر بیٹھی چھاتی پیٹ رہی تھی اور سفید چادر میں لپٹی ایک لاش چرپائی پر پڑی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے پاس کھڑے تایا جی کا بازو ہلایا اور پوچھا، تایا جی، ابا سو رہے ہیں کیا؟ امی کیوں رو رہی ہیں؟ تایا جی نے روتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا اور بولے، جبار بیٹے، تیرے سر سے چھت چھن گئے۔ تیرا باپ ہائی وولٹیج کی تار ٹھیک کرتے ہوئے کرنٹ لگنے سے ختم ہو گیا۔ اس ایک لمحے نے میری پوری دنیا بدل کے رکھ دی۔ وہ باپ جو صبح مجھے اسکول چھوڑ کر گیا تھا اور کہا تھا کہ شام کو کرکٹ بیٹ لا کر دوں گا، اب وہ ایک بے جان جسم بن چکا تھا۔ ابا کی تدفین کے بعد کچھ دن تو رشتہ داروں نے دلاسے دیے، کچھ کھانا بھی بھیجتے رہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے لوگوں کا آنا جانا کم ہو گیا۔ اصل قیامت تو اب شروع ہونی تھی۔ ابا نے بہن کی شادی کے لیے جو قرضہ لیا تھا، اس کی قسطیں ادا کرنے والا اب کوئی نہیں تھا۔ بینک کے نوٹس آنے لگے۔ امی ان پڑھ تھیں، وہ ہر آنے والے خط مجھے دیتی اور میں ٹوٹی پھوٹی سمجھ بوجھ کے ساتھ انہیں پڑھ کر سناتا۔ آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بینک والوں نے گھر نیلام کرنے کا نوٹس بھیج دیا۔ وہ دن مجھے کبھی نہیں بھولے گا جب ہمیں اپنا آبائی گھر خالی کرنا پڑا۔ امی دیواروں کو پکڑ پکڑ کر رو رہی تھیں۔ چھوٹی بہن نے اپنے کھلونے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ میں نے باپ کی نشانیوں کو ایک پرانے ٹرنک میں بھرا اور ہم سر جھکائے اس گھر سے نکل آئے۔ محلے والے دیکھ رہے تھے، لیکن کسی نے آگے بڑھ کر ہماری مدد نہیں کی۔ قرضہ چکانے کے بعد جو تھوڑے بہت پیسے بچے تھے، اس سے ہم نے شہر کے دوسرے کونے میں ایک غریب بستی میں 2 کمروں کا ایک خستہ حال مکان کرائے پر لے لیا۔ یہ مکان بہت چھوٹا اور گھٹن زدہ تھا۔ یہاں نہ تو وہ کھلی چھت تھی اور نہ ہی وہ روشن دان۔ امی کی طبیعت ابا کے جانے کے بعد خراب رہنے لگی تھی۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔
چھوٹے بھائی بھوک سے روتے تو امی انہیں پانی پلا کر سلا دیتی، یہ کہہ کر کہ صبح اچھا ناشتہ ملے گا۔ میں گھر کا سب سے بڑا مرد تھا۔ میری عمر اس وقت مشکل سے 12-13 سال تھی۔ میرے کندھوں پر اچانک باپ کی ذمہ داری آن پڑی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے کچھ نہ کیا تو میرے چھوٹے بہن بھائی بھوک سے مر جائیں گے۔ میں نے امی سے چھپ کر اسکول جانا چھوڑ دیا۔ صبح میں بستے میں کتابوں کی جگہ خالی ٹفن رکھتا اور گھر سے نکل جاتا۔ میں شہر کے ایک مصروف بازار میں واقع ایک چھوٹے سے ہوٹل پر پہنچا۔ وہاں کا مالک، جسے سب استاد شکور کہتے تھے، ایک موٹا اور سخت مزاج آدمی تھا۔ وہ کاؤنٹر پر بیٹھا پیسے گن رہا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے پاس گیا۔ کیا ہے؟ بھیک مانگنے آئے ہو تو آگے بڑھو، یہاں چھٹے نہیں ہیں۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی دھتکار دیا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، نہیں صاحب، میں بھیک مانگنے نہیں آیا، مجھے کام چاہیے۔ میں برتن دھو لوں گا، میزیں صاف کر لوں گا، آپ جو کہیں گے وہ کروں گا۔ شکور نے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا۔ میری صاف ستھری قمیض دیکھ کر بولا، اوئے پڑھے لکھے بابو، یہ ہوٹل ہے، یہاں کوئلے کی کالک بھی لگے گی اور گاہکوں کی گالیاں بھی کھانی پڑیں گی۔ نازک ہاتھوں سے یہ کام نہیں ہوگا، بھاگو یہاں سے۔ صاحب، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے، میرے والد مر گئے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ جو دیں گے میں رکھ لوں گا۔ میری آواز بھرا گئی، شاید میری مجبوری اس کے چہرے پر اثر کر گئی۔ اس نے گندا سا کپڑا میری طرف پھینکا اور بولا، ٹھیک ہے، 50 روپے دہاڑی ملے گی اور 2 وقت کا کھانا، منظور ہے تو جاؤ، وہ کونے والی میز صاف کرو۔ اس دن سے میری زندگی بدل گئی۔ میں جو کل تک اسکول کی بینچ پر بیٹھتا تھا، اب ہوٹل کی گندی میزیں صاف کر رہا تھا۔ سارا دن چھوٹے چائے لا، چھوٹے برتن دھو، چھوٹے جلدی کر کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی رہتی۔ ہاتھوں کی انگلیاں صابن اور پانی سے گلنے لگی۔ رات کو جب میں گھر لوٹتا تو تھکاوٹ سے چور ہوتا، لیکن جیب میں 50 روپے اور شاپر میں بچا ہوا سالن دیکھ کر سکون ملتا کہ آج میرے بہن بھائی بھوکے نہیں سوئیں گے۔ کئی مہینے اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن دوپہر کے وقت ہوٹل پر بہت رش تھا۔ میں جلدی جلدی گاہکوں کی پانی پلا رہا تھا۔ اچانک ہوٹل کے باہر ایک بڑی سفید چمکتی ہوئی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک نورانی چہرے والے بزرگ باہر نکلے۔ ان کا قد لمبا تھا، سر پر سفید عمامہ، چہرے پر سفید داڑھی اور بدن پر اجلا سفید کرتا شلوار۔ ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی جس کے دانے وہ مسلسل گھما رہے تھے۔ ان کے ساتھ 2-3 اور آدمی بھی تھے جو بڑے ادب سے ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ استاد شکور، جو عام طور پر اپنی کرسی سے نہیں اٹھتا تھا، انہیں دیکھتے ہی پھرتی سے کھڑا ہو گیا اور کاؤنٹر سے باہر نکل کر ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ آئیں آئیں حاجی صاحب، ہماری خوش قسمتی آپ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے۔ شکور نے ہاتھ جوڑ کر کہا اور جلدی سے سب سے صاف میز کی طرف اشارہ کیا۔ چھوٹے، اوے چھوٹے، جلدی سے کرسی صاف کر، حاجی صاحب کے لیے۔ میں بھاگتا ہوا گیا اور اپنے میلے کپڑے سے کرسی صاف کرنے لگا۔ حاجی صاحب نے مجھے غور سے دیکھا۔ ان کی نظریں میرے چہرے پر جم گئی۔ میں نے ڈرتے ہوئے نظریں جھکا لیں اور پیچھے ہٹ گیا۔ حاجی صاحب بیٹھ کے، لیکن ان کی نظریں مجھ پر ہی تھیں۔ انہوں نے شکور سے پوچھا، شکور، یہ بچہ کون ہے؟ شکل سے تو یہ خاندانی لگتا ہے، اسے یہاں برتن دھونے پر کیوں لگایا ہوا ہے؟ شکور نے مسکرا کر کہا، حاجی صاحب، یہ جبار ہے، بیچارے کا باپ مر گیا ہے، یتیم ہے، گھر کا خرچہ چلانے کے لیے کام کرتا ہے۔ میں نے تو ثواب کی نیت سے رکھ لیا ہے، ورنہ کام وام اس سے کم ہی آتا ہے۔ حاجی صاحب نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ ان کا انداز اتنا شفقت بھرا تھا کہ میرا ڈر کچھ کم ہوا۔ میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا ان کے پاس گیا۔ ادھر آؤ بیٹا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کا ہاتھ بہت نرم اور گرم تھا۔ تمہاری عمر تو پڑھنے لکھنے کی ہے، تم یہ میلے برتن کیوں دھو رہے ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بمشکل اپنی ہچکی روکی اور کہا، صاحب، پڑھائی کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، باپ کی موت کے بعد گھر کی ذمہ داری میرے سر پر ہے، اگر میں کام نہیں کروں گا تو گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ میری ماں بیمار ہے اور چھوٹے بہن بھائی بھوکے ہیں۔ میری بات سن کر حاجی صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے گہری سانس لی اور تسبیح گھماتے ہوئے بولے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے معاشرے کی یہ بے حسی ہے کہ یتیم بچے سڑکوں پر رل رہے ہیں۔ پھر انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، آج سے تم یہ کام نہیں کرو گے، آج سے تمہارے گھر کے راشن کی، تمہاری ماں کے علاج کی اور تمہاری اور تمہارے بہن بھائیوں کی پڑھائی کی ذمہ داری میری ہے۔
مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں ہکا بکا ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ کیا دنیا میں ایسے فرشتے بھی ہوتے ہیں؟ شکور نے فوراً کہا، واہ حاجی صاحب واہ، آپ تو واقعی خدا کے نیک بندے ہیں۔ اس شہر کے غریبوں کا تو آپ ہی سہارا ہے۔ یہ لڑکا تو قسمت والا ہے کہ اس پر حاجی عبدالرحمن کا سایہ ہو گیا۔ حاجی عبدالرحمن کے بارے میں نے بھی ہوٹل پر آنے والے لوگوں سے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ اس شہر کے سب سے بڑے تاجر ہیں، لیکن ان کا دل اس سے بھی بڑا ہے۔ وہ ہر سال درجنوں غریبوں کو اپنے خرچے پر حج کرواتے ہیں۔ رمضان میں پورے شہر میں دسترخوان لگاتے ہیں، بیواؤں کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ لوگ انہیں بابا جی اور مسیحا کہہ کر پکارتے تھے۔ حاجی صاحب نے اپنی جیب سے کچھ نوٹ نکالے اور میری مٹھی میں دبا دیے۔ یہ رکھو، گھر جاتے ہوئے مٹھائی اور پھل لیتے جانا، اور کل صبح اپنی ماں کو لے کر میرے دفتر آ جانا۔ میں تمہارا داخلہ اچھے اسکول میں کرواؤں گا۔ میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ پیسے لیے۔ وہ ہزار ہزار کے کئی نوٹ تھے۔ میں نے زندگی میں اتنے پیسے ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ میں نے حاجی صاحب کے ہاتھ چوم لیے۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے صاحب، آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر میرے سر پر تھپکی دی اور چائے پیے بغیر ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اجر تو اللہ دینے والا بیٹا، ہم تو بس وسیلہ ہیں۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے تو ہوٹل پر موجود ہر شخص ان کی تعریف کر رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ شخص جنتی ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ اگر حاجی صاحب الیکشن لڑ لیں تو پورا شہر انہیں ووٹ دے گا۔ اس رات میں گھر گیا تو میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں نے امی کو بتایا کہ ایک فرشتہ صفت انسان نے ہماری مدد کا وعدہ کیا ہے۔ امی نے سجدہ شکر ادا کیا اور حاجی صاحب کو ڈھیروں دعائیں دی۔ اگلے دن ہم ان کے دفتر گئے۔ وہ ایک بہت بڑی عمارت تھی۔ وہاں بھی ضرورت مندوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ کسی کو دوائی چاہیے تھی، کسی کو بیٹی کی شادی کا جہیز۔ حاجی صاحب ہر ایک کی بات بڑے دھیان سے سن رہے تھے اور پرچیاں لکھ کر دے رہے تھے۔ جب ہماری باری آئی تو انہوں نے بڑے احترام سے میری ماں سے بات کی اور اپنے منشی کو بلا کر کہا، اس خاندان کا ماہانہ راشن اور وظیفہ مقرر کر دو اور جبار کو شہر کے بہترین اسکول میں داخل کرواؤ۔ اس کا سارا خرچہ میرے ذاتی کھاتے سے جائے گا۔ اس دن کے بعد سے حاجی عبدالرحمن ہمارے لیے صرف ایک محسن نہیں بلکہ ایک باپ کا درجہ اختیار کر گئے۔ ہمارے رشتہ داروں نے جہاں ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا، وہیں ایک غیر شخص نے ہمیں گلے لگایا تھا۔ حاجی صاحب کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، بڑا گھر، چمکتی گاڑیاں، کئی فیکٹریاں اور زمینیں، لیکن ان میں ذرا بھی تکبر نہیں تھا۔ وہ انتہائی نیک، باکردار اور عاجز انسان تھے۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ کوئی انسان اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ 5 وقت کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کرتے۔ ان کا چہرہ ہر وقت ذکر الہی سے روشن رہتا۔ مجھے اس وقت حاجی صاحب اپنے لیے ایک مسیحا محسوس ہو رہے تھے۔ میرے دل میں ان کے لیے عقیدت کا ایک ایسا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ انسان کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن کچھ اور یہ کہ نیکی کے اس سفید لبادے کے پیچھے کوئی ایسا راز بھی ہو سکتا ہے جو کفن تک کو کالا کر دے۔ وقت پڑ لگا کر اڑ رہا تھا۔ میں جو کل تک ایک ہوٹل کا چھوٹا ملازم تھا، اب شہر کے بہترین اسکول کی یونیفارم پہن کر فخر سے سر اٹھا کر چلتا تھا۔ حاجی عبدالرحمن کی بدولت میرے گھر کے حالات یکسر بدل چکے تھے۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو راشن کی بوریاں اور گھر کے خرچ کا لفافہ ہمارے گھر پہنچ جاتا۔ میری ماں ہر نماز میں حاجی صاحب کو دعائیں دیتی اور کہتی کہ اللہ نے اس شخص کی صورت میں ہمارے لیے غیب سے مدد بھیجی ہے۔ میں اسکول سے فارغ ہو کر سیدھا حاجی صاحب کے ڈیرے پر جاتا۔ یہ میرا معمول بن چکا تھا۔ وہاں شہر کے معززین کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ لوگ اپنے مسائل لے کر آتے اور حاجی صاحب کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ میں ایک کونے میں بیٹھ کر انہیں دیکھتا رہتا۔ ان کا روب اور دبدبہ ایسا تھا کہ بڑے بڑے افسر بھی ان کے سامنے عاجزی سے بات کرتے۔ ایک دن میں ڈیرے پر پہنچا تو حاجی صاحب اکیلے بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور ان کے پاؤں دبانے لگا۔ حاجی صاحب نے آنکھیں کھولی اور مسکراتے ہوئے بولے، جوار بیٹے، آ گئی تم؟ آج اسکول میں کیا پڑھا؟ میں نے جوش سے جواب دیا، جی حاجی صاحب، آج استاد نے حقوق العباد کے بارے میں پڑھایا۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ حاجی صاحب کے چہرے پر ایک عجیب سا سایہ لہرایا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر ایک گہری سانس لے کر بولے، بالکل سچ کہا تمہارے استاد نے، حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے، اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کا دل نہ دکھے، کسی غریب کی حق تلفی نہ ہو۔ یہ ساری دولت، یہ جاگیریں سب یہیں رہ جانی ہے، قبر میں صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔
ان کی باتیں سن کر میرے دل میں ان کی عزت اور بڑھ گئی۔ میں سوچتا کہ یہ شخص کتنا خوف خدا رکھتا ہے۔ حاجی صاحب اکثر مجھے اپنے ماضی کے قصے سناتے کہ کیسے انہوں نے محنت کی اور کیسے اللہ نے انہیں نوازا، لیکن ایک چیز مجھے ہمیشہ کھٹکتی تھی کہ وہ کبھی اپنے ماں باپ کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ جب بھی میں ان سے ان کے والدین کے بارے میں پوچھتا، وہ بات ٹال دیتے یا موضوع بدل دیتے۔ ایک بار رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ حاجی صاحب نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی غریب ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ روزانہ سینکڑوں لوگوں کو مفت راشن تقسیم کیا جاتا۔ میں بھی انتظام سنبھالنے میں ان کی مدد کر رہا تھا۔ شدید گرمی تھی۔ ایک بوڑھی عورت راشن لینے آئی تو دھکم پیل میں گر گئے۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گیا اور اسے اٹھایا۔ حاجی صاحب اپنی کرسی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ فوراً اٹھے اور اپنے ہاتھوں سے اس بوڑھی عورت کو پانی پلایا۔ وہ مائیں روتے ہوئے بولی، اللہ تیرا بھلا کرے بیٹا، اللہ تجھے اور تیری ماں کو سلامت رکھے، تو نے مجھ جیسی بڑھیا کو عزت دی۔ ماں کا لفظ سنتے ہی حاجی صاحب کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا۔ ان کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے بالکل بت بن گئے، جیسے کسی نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، حاجی صاحب کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ چونکے اور ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے بولے، ہاں میں ٹھیک ہوں، بس گرمی کی وجہ سے چکر آ گیا تھا۔ اس مائیں کو دوگنا راشن دے دو اور عزت سے گھر چھوڑا۔ میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مائیں کو لے گیا، لیکن میرے ذہن میں وہ لمحہ اٹکا رہا۔ حاجی صاحب جیسے مضبوطہ صاحب کے مالک شخص کا ایک معمولی سی دعا پر یوں گھبرا جانا سمجھ سے بالا تر تھا۔ شاید ان کے والدین حیات نہیں تھے اور انہیں ان کی یاد آ گئی تھی۔ میں نے اپنے دل کو یہی تسلی دی۔ سال گزرتے گئے۔ میں نے کالج مکمل کیا اور پھر یونیورسٹی سے ڈگری لے لی۔ حاجی صاحب کے احسانات کا بدلہ چکانا تو ناممکن تھا، لیکن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں ان کا دایاں بازو بن کر رہوں گا۔ میں اب ان کے کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹانے لگا تھا۔ حاجی صاحب مجھ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا حارث، وہ بھی اب جوان ہو چکا تھا اور کاروبار میں آ گیا تھا، لیکن حاجی صاحب اہم مشورے مجھ سے ہی کرتے۔ میں اکثر ان کے گھر بھی جاتا۔ ان کا گھر کبھی کسی محل سے کم نہیں لگا۔ ہر چیز نفاست اور عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھی، لیکن اس گھر میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ وہاں سکون نہیں تھا۔ حاجی صاحب کی بیگم ایک نہایت فیشنیبل اور تیز ترار خاتون تھی۔ ان کا رویہ ملازمین کے ساتھ بہت سخت ہوتا تھا۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ حاجی صاحب اپنی بیگم کے سامنے تھوڑے دبے دبے سے رہتے ہیں۔ باہر شیر کی طرح دھاڑنے والا شخص گھر کے اندر بھیگی بلی بنا رہتا تھا۔ ایک دن میں کسی فائل پر دستخط کروانے گھر پہنچا تو ڈرائنگ روم سے اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ بیگم صاحبہ چلا رہی تھیں، دیکھ لیں حاجی صاحب، اگر آپ نے ان فضول خیراتی کاموں میں اتنا پیسہ لٹانا بند نہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بچوں کا حق مار کر آپ ان بھکاریوں کو کھلا رہے ہیں۔ حاجی صاحب کی آواز دھیمی تھی۔ وہ شاید انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بیگم، اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا۔ یہ سب اللہ ہی کی تو دیا ہے، اور پھر میری آخرت بھی تو سنورنی ہے۔ مجھے اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، مجھے اپنی دنیا کی فکر ہے۔ بیگم نے ٹوکتے ہوئے کہا، آپ کی یہ نیک نامی اور واہ واہ مجھے نہیں چاہیے، بس مجھے میرا اور میرے بچوں کا مستقبل محفوظ چاہیے۔ میں نے دستک دی تو آوازیں فوراً بند ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد حاجی صاحب باہر آئے۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ انہوں نے خاموشی سے فائل پر دستخط کیے اور مجھے تھما دی۔ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا، حاجی صاحب سب خیریت تو ہے؟ بھابھی ناراض لگ رہی تھی۔ انہوں نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور بولے، جبار، عورت اور زمین انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ دعا کرنا اللہ مجھے آزمائش سے بچائے۔ کبھی کبھی انسان اپنوں کی خوشی کے لیے وہ غلطیاں کر بیٹھتا ہے جن کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا۔ ان کی بات میں گہرا درد تھا، لیکن میں اس وقت اس کی گہرائی کو سمجھ نہ سکا۔ میں یہی سمجھا کہ شاید گھریلو جھگڑے ہیں جو ہر گھر میں ہوتے ہیں۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ حاجی صاحب کی عمر اب ڈھلنے لگی تھی۔ وہ اکثر بیمار رہنے لگے، لیکن ان کی عبادت اور ریاضت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ وقت جائے نماز پر گزارتے۔ ہر سال درجنوں غریبوں کو حج کرواتے۔ پورا شہر انہیں ولی اللہ مانتا تھا۔ جب وہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد جاتے تو لوگ ان کے راستے میں کھڑے ہو جاتے تاکہ ان سے مصافحہ کر سکیں۔ میں اب خود بھی شادی شدہ تھا اور بچوں والا تھا، لیکن حاجی صاحب کے ساتھ میرا تعلق ویسا ہی تھا۔
وہ میرے لیے باپ سے بڑھ کر تھے۔ میری زندگی کی ہر کامیابی کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا۔ پھر وہ منحوس دن آ گیا۔ میں دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر حارث کا نمبر تھا۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے رونی کی آوازیں آئیں، جوار بھائی، ابو نہیں رہے۔ حارث ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول سکا۔ میرے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ ایسا لگا جیسے میرے سر پر آسمان گر پڑا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کل ہی تو میں ان سے مل کر آیا تھا، وہ بالکل ٹھیک تھے۔ میں دیوانہ وار دفتر سے نکلا اور گاڑی بھگا کر حاجی صاحب کے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ مجھے اپنا وہ بچپن یاد آ رہا تھا جب میں میلے کپڑوں میں ہوٹل پر برتن دھو رہا تھا اور حاجی صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے نئی زندگی دی تھی۔ مجھے ان کی ہر نیکی، ہر اچھا عمل یاد آ رہا تھا۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو وہاں لوگوں کا ہجوم جمع ہو چکا تھا۔ پورا شہر امڈ آیا تھا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے شہر یتیم ہو گیا ہو۔ گھر کے اندر سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں لوگوں کو چیرتا ہوا اندر گیا۔ حاجی صاحب کا جسد خاکی ان کے بیڈ روم میں بستر پر رکھا ہوا تھا۔ ان کے چہرے پر وہی سکون تھا جو زندگی میں ہمیشہ رہتا تھا۔ میں ان کے قدموں میں گر گیا اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ حارث نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور روتے ہوئے بولا، حوصلہ کریں جوار بھائی، ابو کی وصیت تھی کہ ان کے غسل و کفن کا انتظام جلدی کیا جائے۔ ہمیں ان کی آخری تیاری کرنی ہے۔ میں نے آنسو پونچھے اور سر ہلایا۔ میرے محسن، میرے مربی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اب میرا فرض تھا کہ میں انہیں عزت و احترام کے ساتھ ان کے آخری سفر پر روانہ کروں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ آخری سفر اتنا خوفناک اور عبرتناک ہونے والا ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ غسل کا انتظام صحن میں کیا گیا۔ تختہ بچھایا گیا، پانی گرم کیا گیا۔ میں نے خود آگے بڑھ کر غسل دینے کی سعادت حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ حارث اور 2-3 قریبی رشتہ داروں کے ساتھ مل کر ہم نے حاجی صاحب کے جسم کو تختے پر لٹایا۔ حاجی صاحب کا جسم سفید اور اجلا تھا۔ بظاہر کسی بیماری کے آثار نہیں تھے۔ سب لوگ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے کہ کتنا نیک بندہ تھا جو اتنے سکون سے دنیا سے گیا۔ ہم نے غسل شروع کیا۔ میں نے بڑے احترام سے پانی ڈالا اور صابن لگایا۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہو رہا تھا۔ غسل مکمل ہونے کے بعد ہم نے ان کے جسم کو خشک کیا۔ اب باری تھی کفن پہنانے کی۔ بازار سے لایا گیا سفید ململ کا کفن کھولا گیا۔ خوشبوؤں کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ ہم نے جیسے ہی وہ اجلا سفید کفن حاجی صاحب کے جسم پر ڈالا اور اسے لپیٹنا شروع کیا، میری نظروں کے سامنے ایک عجیب منظر ابھرا۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید میری آنکھوں کا دھوکہ ہے یا روشنی کا کوئی مسئلہ ہے۔ میں نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا۔ کفن کا وہ حصہ جو حاجی صاحب کے سینے اور چہرے کو چھو رہا تھا، اس کا رنگ تیزی سے تبدیل ہو رہا تھا۔ سفید رنگ مدھم پڑ رہا تھا اور اس کی جگہ ایک گہرا مٹیالہ رنگ ابھر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رنگ مزید گہرا ہوتا گیا اور سیاہ پڑنے لگا، جیسے کسی نے سفید کپڑے کو کالے تیل میں بھگو دیا ہو۔ میرے ہاتھ وہیں رک گئے، میرے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے گھبرا کر حارث کی طرف دیکھا۔ حارث کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہاں موجود مولوی صاحب اور باقی 2 رشتہ دار بھی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حارث کی آواز میں لرزہ تھا۔ کفن کالا کیوں ہو رہا ہے؟ مولوی صاحب نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، شاید کپڑے میں کوئی خرابی ہوگی یا کوئی کیمیکل لگا ہوگا۔ جلدی سے دوسرا کفن منگوائیں۔ فوراً بازار سے دوسرا کفن منگوایا گیا۔ پرانا کفن ہٹایا گیا جو مکمل سیاہ ہو چکا تھا۔ نیا کفن لایا گیا، اسے بھی خوشبو لگائی گئی۔ سب کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ ایک انجانا خوف فضا میں پھیل چکا تھا۔ ہم سب کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی دوسرا کفن حاجی صاحب کے جسم پر ڈالا گیا، منظر پھر وہی تھا۔ جیسے ہی کپڑا جسم سے مس ہوا، اس کی سفیدی ختم ہونے لگی اور سیاہی پھیلنے لگی۔ اس بار یہ عمل پہلے سے بھی زیادہ تیز تھا۔ چند سیکنڈوں میں پورا کفن کوئلے کی طرح کالا ہو گیا۔ اب وہاں موجود ہر شخص کی چیخ نکل گئی۔ یہ کوئی کیمیکل یا کپڑے کی خرابی نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا، کچھ بہت ہی خوفناک۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور سرگوشیاں شروع ہو گئی تھیں۔ یا اللہ رحم، یہ کیسا ماجرا ہے؟ ضرور کوئی نظر بد ہے۔ حاجی صاحب اتنے نیک تھے، انہیں کسی کی نظر کھا گئی۔ نہیں، یہ نظر بد نہیں، یہ تو کچھ اور اشارہ لگ رہا ہے۔
میرے کانوں میں بنبناہٹ بڑھنے لگی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ حاجی صاحب جیسا نیک انسان اس انجام کا مستحق نہیں ہو سکتا، لیکن میری آنکھیں جو دیکھ رہی تھیں وہ جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ حاجی صاحب کا نورانی چہرہ اب اس کالے کفن کے بیچ میں ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا۔ حارث روتے ہوئے چیخا، کوئی کچھ کرو، میرے باپ کو کیا ہو رہا ہے؟ کوئی عالم دین کو بلاؤ۔ مولوی صاحب نے تسبیح پڑھتے ہوئے کہا، اللہ کی پناہ مانگو، تیسری بار کوشش کرو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ لیکن خوف کے سائے اب گہرے ہو چکے تھے۔ حاجی صاحب کی نیک نامی کی دیوار میں پہلی دراڑ پڑ چکی تھی، اور یہ تو ابھی شروعات تھی۔ قبرستان میں جو کچھ ہونے والا تھا اس کا تصور بھی ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ حارث کا حال غیر تھا، وہ اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھا رو رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ حوصلہ کرو حارث، اللہ بہتر کرے گا۔ حاجی صاحب ولی اللہ تھے، شاید اللہ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے یہ آزمائش دکھا رہا ہے۔ میں اپنی زبان سے یہ کہہ تو رہا تھا، لیکن میرا دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ تیسرا کفن لایا گیا۔ اس بار ہم سب نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ ڈر اور امید کی ملی جلی کیفیت میں ہم نے کفن حاجی صاحب کے جسم پر ڈالا۔ ایک لمحے کے لیے سب کی سانسیں تھم گئی۔ 1 سیکنڈ گزرا، 2 سیکنڈ گزرے، کفن سفید ہی رہا۔ ہم سب کے چہروں پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ حارث نے گہری سانس لی اور شکر ادا کیا۔ دیکھا آپ لوگوں نے، میرے ابا بالکل پاک تھے، یہ سب شیطان کا دھوکہ تھا۔ لیکن ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ اچانک کفن کے وسط سے عین دل کے مقام سے ایک سیاہ دھبا ابھرا۔ یہ دھبا پہلے والوں سے زیادہ تیزی سے پھیلا، ایسا لگا جیسے سیاہی کی کوئی بوتل الٹ گئی ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا کفن گھپ اندھیرے جیسا کالا ہو گیا، اور اس بار صرف رنگ نہیں بدلا تھا بلکہ اس کپڑے سے جلنے کی ایک عجیب سی بو بھی آنے لگی تھی، جسے کپڑا اندر سے سلگ رہا ہو۔ اب وہاں موجود لوگوں کا ضب جواب دے گیا۔ کچھ لوگ ڈر کے مارے صحن سے باہر بھاگ گئے۔ مولوی صاحب نے فوراً اپنی چادر اتاری اور حاجی صاحب کی سیاہ کفن والے جسم پر ڈال دی۔ بس اب مزید کفن نہیں بدلا جائے گا۔ مولوی صاحب کی آواز میں اب حتمی فیصلہ تھا۔ انہیں اسی حالت میں قبرستان لے جانا ہوگا۔ اللہ پردہ رکھنے والا ہے۔ جلدی جنازہ اٹھاؤ۔ ہم نے جلدی جلدی میت کو چرپائی پر ڈالا۔ جب ہم نے چرپائی اٹھائی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس پر منو بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ حاجی صاحب کا جسم جو بظاہر لاغر اور کمزور تھا، اب اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ 4 ہٹے کٹے مردوں کے لیے کندھا دینا مشکل ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ والے کندھے پر حارث تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور وہ ہانپ رہا تھا۔ جوار بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابا کا جسم اتنا بھاری کیوں ہو گیا ہے؟ میں نے بمشکل قدم اٹھاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس ہمارا وہم ہے۔ تم کلمہ پڑھو، کلمہ شہادت کا ورد کرو۔ جنازہ گھر سے نکلا تو باہر ہزاروں کا مجمع تھا۔ پورا شہر اپنے مسیحا کو الوداع کہنے آیا تھا۔ لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، ہائے ہمارا سہارا چلا گیا، ہائے یتیموں کا باپ چلا گیا۔ ان لوگوں کو خبر نہیں تھی کہ 4 دیواری کے اندر کیا قیامت گزر چکے ہیں۔ وہ تو بس اس ظاہری نیک نامی کو رو رہے تھے جو حاجی صاحب نے ساری عمر کمائی تھی۔ میں جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ لوگ عقیدت میں جنازے کو کندھا دینے کے لیے ایک دوسرے پر گرے جا رہے تھے، لیکن جو بھی کندھا دیتا تھوڑی دور جا کر ہانپتے لگتا اور گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتا۔ ہر کوئی یہی سرگوشی کرتا، بہت وزن ہے، بہت بوجھ ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں پھر وہی خیال آیا۔ میں نے سنا تھا کہ نیک لوگوں کا جنازہ پھول کی طرح ہلکا ہوتا ہے، تو پھر حاجی صاحب کا جنازہ پہاڑ جیسا بھاری کیوں ہے؟ کیا ہم لوگ غلط تھے؟ کیا وہ سب دکھاوا تھا؟ لیکن پھر میرا ذہن ان سینکڑوں یتیموں کی طرف جاتا جن کا پیٹ حاجی صاحب بھرتے تھے۔ میرا اپنا وجود ان کی نیکی کا گواہ تھا۔ میں خود کو ملامت کرنے لگتا کہ میں اپنے محسن کے بارے میں ایسے برے خیالات کیوں لا رہا ہوں۔ قبرستان پہنچتے پہنچتے دوپہر ڈھل چکی تھی۔ سورج سوا نیزے پر تھا، لیکن آج کی گرمی کچھ اور ہی کی طرح تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، جیسے آکسیجن کم ہو گئی ہو۔ پرندے درختوں پر خاموش بیٹھے تھے۔ قبرستان میں ہو کا عالم تھا۔ قبر پہلے سے تیار تھے۔ شہر کے سب سے پرانے گورکن، جسے سب چاچا نور دین کہتے تھے، انہوں نے قبر کھو دی۔ وہ قبر کے کنارے بیٹھا اپنے میلے کچلے رومال سے منہ پونچھ رہا تھا۔ ہم نے جنازہ قبر کے قریب رکھا۔ مولوی صاحب نے صفیں درست کرنے کا اعلان کیا۔ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ ہزاروں لوگوں نے گڑ گڑا کر حاجی صاحب کی مغفرت کی دعا کی۔
نماز کے بعد جب ہم تدفین کے لیے آگے بڑھے تو ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ چاچا نور الدین جو بھی قبر کے اندر اترا تھا تاکہ میت کو تارنے میں مدد دے سکے، اچانک ایک چیخ مار کر قبر سے باہر کود پڑا۔ وہ اتنی تیزی سے باہر نکلا جیسے کسی نے اسے دھکا دیا ہو۔ وہ زمین پر گر کر لوٹنے لگا اور اپنے ہاتھوں کو جھٹکنے لگا۔ ہائے مر گیا، ہائے جل گیا۔ حارث غصے اور پریشانی کے عالم میں آگے بڑھا۔ کیا ہوا چاچا؟ یہ کیا تماشا ہے؟ نور الدین نے اپنی ہتھیلیاں دکھائیں جو بری طرح لال ہو چکی تھیں، جیسے کسی نے انگاروں پر رکھ دی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ صاحب جی، یہ قبر نہیں ہے، یہ تنور ہے۔ نیچے سے ایسی تپش آ رہی ہے جیسے آگ جل رہی ہو۔ میں وہاں ایک سیکنڈ کھڑا نہیں ہو سکا، میرے جوتے پگھل رہے ہیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ حارث چلایا۔ یہ مٹی ہے، مٹی۔ مٹی کیسے گرم ہو سکتی ہے؟ تم بوڑھے ہو گئے ہو، تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ نہیں صاحب، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ نور الدین روتے ہوئے بولا، میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں قبریں کھودی ہیں، جوانوں کی، بوڑھوں کی، گناہ گاروں کی بھی، لیکن آج تک زمین کو یوں ابلتے نہیں دیکھا۔ یہ عام گرمی نہیں ہے، یہ صاحب جہنم کی بھاپ ہے۔ مجمع میں گسر پسر شروع ہو گئی۔ لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگے۔ میں نے حارث کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حارث، رک جاؤ، میں خود دیکھتا ہوں۔ میں ہمت کر کے قبر کے کنارے پر گیا۔ میں نے اپنا ہاتھ قبر کے اندر کی فضا میں لٹکایا۔ ابھی میرا ہاتھ مٹی سے 2 فٹ اوپر ہی تھا کہ مجھے ایسی شدید جلن محسوس ہوئی جیسے میں نے اپنا ہاتھ کسی دہکتے ہوئے چولہے کے اندر ڈال دیا ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں واقعی آگ جیسی تپش تھی، حالانکہ کوئی آگ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ میری انگلیوں کے پوروں میں جلن ہو رہی تھی۔ میں نے مڑ کر حارث کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں خوف تیر رہا تھا۔ حارث، چاچا سچ کہہ رہا ہے، اندر بہت گرمی ہے۔ حارث کا رنگ زرد پڑ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جوار بھائی؟ یہ ناممکن ہے۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے تو یہ قبر ٹھیک تھی۔ شاید یہ نظر بد کا ہی اثر ہے۔ پاس کھڑے ایک بزرگ نے لرزتی آواز میں کہا، حاجی صاحب کی نیکیوں کو زمانے کی نظر لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر کا ورد کرو اور انہیں جلدی سپرد خاک کرو، دیر مت کرو۔ حارث نے دان پیستے ہوئے کہا، ہم ابا کو دفنا کر ہی جائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے 2 نوجوانوں کو اشارہ کیا، تم دونوں نیچے اترو، ہم اوپر سے میت پکڑاتے ہیں، ہمت کرو۔ وہ 2 لڑکے جو حاجی صاحب کے ملازم تھے ڈرتے ڈرتے قبر میں اترے۔ جیسے ہی ان کے پاؤں قبر کی تہہ میں لگے وہ دونوں بلبلا اٹھے۔ او خدایا، گرم ہے، بہت گرم ہے۔ وہ دونوں فوراً دیواروں کو پکڑ کر اوپر چڑھنے لگے۔ ان کے چہروں پر بھی وہی خوف تھا جو گورگن کے چہرے پر تھا۔ اب صورتحال قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ حاجی صاحب کا جز خاکی قبر کے کنارے رکھا تھا اور قبر اس کو قبول کرنے سے انکاری لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جسے زمین نے قسم کھا لی ہو کہ وہ اس جسم کو اپنے اندر نہیں سموئے گی۔ میں وہیں بت بنا کھڑا تھا۔ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان برپا تھا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کفن کا کالا ہونا، جنازے کا بھاری ہونا اور اب قبر کا دہکنا، یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ محض نظر بد نہیں ہو سکتی۔ قدرت ہمیں کچھ بتانا چاہ رہی تھی، کوئی ایسا راز جو اس سفید پوشی کے پردے میں چھپا ہوا تھا، کوئی ایسا گناہ تھا جس کی سزا دنیا میں ہی شروع ہو چکی تھی۔ حاجی صاحب کی وہ باتیں مجھے یاد آنے لگی۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے جوار۔ کیا انہوں نے کسی کا حق مارا تھا؟ لیکن کس کا؟ وہ تو لوگوں کو دیتے تھے، لیتے نہیں تھے۔ حارث اب پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا، پانی لاؤ، پانی ڈالو قبر میں، ہم اسے ٹھنڈا کریں گے۔ لوگ بالٹیوں میں پانی بھر کر لائے اور قبر میں ڈالنا شروع کیا، لیکن پانی ڈالتے ہی چھن چھن کی آوازیں آنے لگی، جیسے پانی کسی گرم توے پر گر رہا ہو۔ بھاپ کے بادل قبر سے اٹھنے لگے۔ پانی منٹوں میں خشک ہو رہا تھا۔ قبر کی تپش کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو قبر کے منہ سے گرم لو کے تھپیڑے باہر آ رہے تھے جو قریب کھڑے لوگوں کے چہروں کو جھلسا رہے تھے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، بھاگو! مجمع میں سے کسی نے نعرہ لگایا اور بھگدڑ مچ گئی۔ آدھے سے زیادہ لوگ ڈر کر قبرستان سے بھاگ گئے۔ صرف ہم چند قریبی لوگ اور کچھ وفادار ملازم وہاں رہ گئے۔ حارث بے بسی سے زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا سر گھٹنوں میں دے کر رونے لگا۔ ابا، یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو تہجد گزار تھے، آپ تو غریبوں کے والی تھے،
اللہ آپ سے اتنا ناراض کیوں ہے؟ اس وقت میرے دل میں پہلی بار یہ یقین پختہ ہوا کہ ہم سب دھوکے میں تھے۔ ہم نے صرف وہ دیکھا جو حاجی صاحب نے ہمیں دکھایا، لیکن اللہ وہ دیکھ رہا تھا جو حاجی صاحب نے ہم سے چھپایا تھا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ قبرستان میں سائے لمبے اور ڈراؤنے ہو رہے تھے۔ قبر سے اٹھتی ہوئی گرمی نے ماحول کو جہنم بنا دیا تھا۔ ہم میت کو نہ دفنا سکتے تھے اور نہ واپس لے جا سکتے تھے۔ ہم ایک ایسی دلدل میں پھنس چکے تھے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک حارث کی جیب میں موجود موبائل فون بجنے لگا۔ اس خاموش اور خوفناک ماحول میں فون کی گھنٹی کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ حارث نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون جیب سے نکالا۔ اسکرین پر ایک انجانا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے بے دلی سے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہلو، کون؟ اگلے ہی لمحے حارث کے چہرے کا رنگ یوں بدلا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کے ہاتھ سے فون پھسلنے ہی والا تھا کہ اس نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر پھٹی ہوئی آواز میں بولا، جبار بھائی، اولڈ ایج ہوم سے فون ہے۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اولڈ ایج ہوم؟ حاجی صاحب کا اولڈ ایج ہوم سے کیا تعلق؟ اور اس وقت وہاں سے فون کیوں آیا؟ ایک انجانے خوف نے میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس فون کال کے بعد ہمارے پیروں تلے سے زمین نکلنے والی ہے اور حاجی صاحب کی ساری نیک نامی کا بھرم چکنا چور ہونے والا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے کو جھنجھوڑا اور چلا کر پوچھا، حارث، یہ اولڈ ہوم سے فون کیوں آیا ہے؟ کون ہے وہاں؟ بولتے کیوں نہیں؟ حارث کے لب ہلے لیکن آواز نہیں نکلی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون کا سپیکر آن کر دیا۔ فون کی دوسری طرف سے ایک انتہائی ضعیف اور کمزور آواز ابھری جس میں درد کی ایک ایسی لہر تھی کہ میرا دل چیر کر رکھ دیا۔ عبد الرحمن بیٹا، میں تیری ماں بول رہی ہوں۔ بیٹا، اب تو مجھے لے جا، میں بہت بیمار ہو گئی ہوں۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں اپنی آخری سانسیں اپنے گھر میں پوری کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا مجھے کندھا دے۔ بیٹا، تجھے تیری جوانی کی قسم، مجھے اس قید خانے سے لے جا۔ میں نے تجھے بہت معاف کیا، بس اب میرا چہرہ دیکھ لے۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، آسمان چکرانے لگا۔ حاجی عبد الرحمن کی ماں، وہ حاجی صاحب جو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے، جو بیواؤں کے مسیحا تھے، ان کی اپنی ماں اولڈ ہوم میں ایڑیاں رگڑ رہی تھی۔ میں نے حارث کا گریبان پکڑ لیا، میرا خون کھول رہا تھا۔ میں نے دھاڑتے ہوئے پوچھا، یہ کیا بکواس ہے؟ حاجی صاحب تو کہتے تھے کہ ان کے والدین بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ سچ بتاؤ، ورنہ میں اسی وقت تمہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ حارث پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ وہ میرے قدموں میں گر گیا اور بولا، جوار بھائی، مجھے معاف کر دیں، ہم سب گناہ گار ہیں۔ یہ میری دادی ہے، میرے باپ کی سگی ماں۔ کیا؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ لیکن کیوں؟ حاجی صاحب جیسا نیک انسان اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ حارث نے ہلچیوں کے درمیان بتایا، جب ہم چھوٹے تھے تو دادی ہمیں بیمار رہنے لگی تھی۔ میری ماں یعنی حاجی صاحب کی بیوی کو ان کی خدمت کرنا پسند نہیں تھا اور روز گھر میں جھگڑے ہوتے تھے۔ امی نے ابو کو شرط رکھتی تھی کہ یا تو ماں کو رکھ لو یا مجھے، اور بچوں کو ابو نے گھر کی سکون کی خاطر اور اپنی بیوی کی محبت میں آ کر اپنی ماں کو رات کے اندھیرے میں اولڈ ہوم چھوڑ دیا تھا۔ دادی منتیں کرتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی، لیکن ابو نے ایک نہ سنی۔ اس بات کو 20 سال گزر گئے۔ جوار بھائی، ہم نے دنیا کو یہی بتایا کہ دادی مر چکی ہیں۔ حارث نے انکشاف نے میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں تھر تھر کانپنے لگا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ کفن کالا کیوں ہوا تھا، وہ قبر کیوں دہک رہی تھی۔ حاجی صاحب نے دنیا کو دکھانے کے لیے خیرات کی، حج کروائے، مسجدیں بنوائیں، لیکن جس ماں کے قدموں تلے جنت تھی، اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرتا، اور ماں کا حق تو سب سے بڑا ہے۔ میں نے حارث کو جھٹکا دے کر پرے ہٹایا اور چیخا، تم لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی، تم لوگ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ وہ قبر میں جل رہا ہے اور جلتا رہے گا جب تک اس کی ماں سے معاف نہیں کرے گی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا، حارث، اگر تم اپنے باپ کی بخشش چاہتے ہو تو اسی وقت میرے ساتھ چلو، ہمیں مانچی کو لانا ہوگا۔ حارث نے روتے ہوئے کہا، جوار بھائی،
میں کس منہ سے دادی کے سامنے جاؤں گا؟ اسی منہ سے جس منہ سے اپنے باپ کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہو۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی کی طرف لے گیا۔ میں نے گاڑی کو ہوا میں اڑا دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں قبر کی آگ حاجی صاحب کے جسم کو راکھ نہ کر دے۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیز ڈرائیونگ نہیں کی تھی۔ ہم آدھے گھنٹے میں شہر کے کنارے واقع اولڈ ایج ہوم پہنچ گئے۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ چاروں طرف خاموشی اور اداسی تھی۔ ہم استقبالیہ پر گئے اور حاجی صاحب کی ماں کا پوچھا۔ نرس ہمیں ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف لے گئی۔ وہاں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ پڑا تھا۔ ایک انتہائی ضعیف، کمزور اور لاغر جسم کی بوڑھی عورت سکڑی ہوئی لیٹی تھی۔ ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں، وہ نابینا ہو چکی تھیں۔ وہ زور زور سے کانپ رہی تھیں۔ میں آہستہ سے ان کے قریب گیا اور ان کے سوکھے ہوئے ہاتھ کو تھاما۔ اماں جی، وہ چونک گئی۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے میرا ہاتھ ٹٹولا۔ کون ہے؟ عبد الرحمن ہے کیا؟ بیٹا تو آ گیا؟ میں جانتی تھی تو آئے گا۔ میرا بیٹا مجھے لینے ضرور آئے گا۔ ان کی ممتا دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ حارث دروازے پر کھڑا رو رہا تھا۔ اس میں اندر آنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے اپنے آنسو پیتے ہوئے کہا، اماں جی، میں عبد الرحمن کا دوست جبار ہوں۔ عبد الرحمن اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ بوڑھی ماں کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن کمزوری کی وجہ سے گر پڑی۔ کیا کہا؟ میرا بیٹا مر گیا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو اس نے مجھے کندھا دینا تھا۔ میں تو روز دعا کرتی تھی کہ اللہ میری زندگی بھی اسے لگا دے۔ ہائے میرا شیر جوان بیٹا چلا گیا۔ میں نے انہیں سہارا دیا اور کہا، اماں جی حوصلہ کریں، اللہ کا یہی حکم تھا۔ لیکن اماں جی، اس وقت حاجی صاحب بہت بڑی مصیبت میں ہیں۔ ان کی قبر میں آگ جل رہی ہے، زمین انہیں قبول نہیں کر رہی، ان کا کفن میلا ہو گیا ہے، اللہ نے ان سے بہت ہی ناراض ہے۔ اماں جی نے روتے ہوئے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا۔ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، اس نے مجھے بڑھاپے میں دربدر کیا۔ میں نے بہت راتیں رو رو کر گزاری ہیں، میرا کلیجہ چھلنی کیا تھا اس نے۔ میں ان کے پاؤں میں گر گیا۔ اماں جی، میں جانتا ہوں اس نے بہت ظلم کیا آپ پہ، لیکن وہ اب آپ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے اس کی سزا سے دنیا میں دکھا دی ہے۔ اگر آپ نے اسے معاف نہ کیا تو وہ قیامت تک ایسے ہی جلتا رہے گا۔ اللہ کا واسطے اپنے بیٹے پر رحم کریں، اسے معاف کر دیں۔ حارث بھی دوڑتا ہوا آیا اور دادی کے قدموں میں گر گیا۔ دادی، مجھے معاف کر دیں، میں حارث ہوں، ابو کو بچا لیں دادی۔ ماں کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے حارث کا سر چھوا۔ میرا پوتا، میرے بچے۔ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور بولی، میرے بیٹے کو اتنی اذیت مل رہی ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں ماں ہوں، اولاد چاہے جتنی بھی بری ہو، ماں اسے آگ میں نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے لے چلو اس کے پاس، میں اسے معاف کروں گی۔ ہم نے اماں جی کو گاڑی میں بٹھایا اور قبرستان کی طرف بھاگے۔ راستے بھر وہ تسبیح پڑھتی رہیں اور روتی رہیں، یا اللہ میرے بچے کی خطا معاف کر دے، یا اللہ میری ممتا کی لاج رکھ لے۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو رات ہو چکی تھی، لیکن قبرستان کے اس حصے میں عجیب سی روشنی تھی جو قبر کے اندر سے نکل رہی تھی۔ تپش اب بھی اتنی ہی تھی کہ قریب کھڑا ہونا محال تھا۔ لوگ ڈر کے مارے دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں نے اور حارث نے اماں جی کو سہارا دے کر گاڑی سے اتارا۔ وہ دیکھ نہیں سکتی تھیں لیکن قبر کی تپش محسوس کر کے رک گئی۔ ہائے اللہ، اتنی آگ! میرا بچہ جل رہا ہے، مجھے جلدی لے چلو۔ ہم انہیں قبر کے بالکل کنارے پر لے گئے۔ حاجی صاحب کی میت ابھی تک باہر پڑی تھی اور اس پر پڑا کفن کوئلے کی طرح سیاہ تھا۔ اماں جی نے اپنے کانپتے ہاتھ بڑھائے اور بیٹی کی میت کو ٹٹولا۔ جیسے ہی ان کا ہاتھ اس سیاہ کفن سے لگا، ان کی چیخ نکل گئی، ہائے عبد الرحمن، یہ تیرا کیا حال ہو گیا؟ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا۔ ان کی سفید آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ قبرستان میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں اس لاچار ماں پر تھیں۔ انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں پکارا، اے میرے پروردگار، تو گواہ رہنا، آج میں اپنے بیٹے عبد الرحمن کو معاف کرتی ہوں۔ اس نے مجھے گھر سے نکالا، مجھے ستایا، مجھے رلایا، لیکن میں نے اپنا دودھ بخشا ہے۔ میں نے اس کی تمام خطائیں معاف کی۔ اے اللہ، تو بھی اسے معاف کر دے، اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے۔
میری ممتا کے واسطے اس کی سزا ختم کر دے۔ انہوں نے جھک کر بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ جا بیٹا، میں راضی، میرا خدا راضی، تیری ماں نے اپنا دل تیرے لیے صاف کر دیا۔ اور پھر وہ معجزہ ہوا جسے دیکھ کر وہاں موجود سینکڑوں لوگوں نے بیک وقت بلند آواز سے نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ جیسے ہی ماں کے الفاظ ادا ہوئے، قبر سے نکلنے والی تپش ایک دم کم ہونے لگی۔ وہ آگ جو پانی ڈالنے سے نہیں بجھ رہی تھی، ماں کے 2 آنسو گرتے ہی ٹھنڈی پڑ گئی۔ فضا میں پھیلی ہوئی جلن ختم ہو گئی اور اس کی جگہ خونخوار ہوا چلنے لگی۔ اور سب سے حیران کن منظر کفن کا تھا۔ وہ کپڑا جو سیاہ ہو چکا تھا، ماں کے ہاتھ لگتے ہی واپس اپنی اصلی حالت میں آنے لگا۔ سیاہی مدھم پڑتی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کفن دوبارہ دودھ جیسا سفید اور اجلا ہو گیا۔ حارث اور میں دھاڑے مار کر رونے لگے۔ اللہ کی شان عجیب ہے۔ ایک ماں کی ناراضگی نے ولی کو جہنم کے دہانے پر پہنچا دیا تھا اور اسی ماں کی رضا نے جہنم کو گلزار بنا دیا۔ گورکن نوردن جو دور کھڑا کانپ رہا تھا، اب آگے بڑھا۔ اس نے قبر میں اتر کر دیکھا اور چلا کر کہا، سبحان اللہ، قبر ٹھنڈی ہو گئی ہے، مٹی سے اب خوشبو آ رہی ہے، جلدی کرو، انہیں دفنا دو۔ اب حاجی صاحب کا جسم پھول کی طرح ہلکا ہو گیا تھا۔ ہم نے بڑی آسانی سے انہیں قبر میں اتارا۔ اماں جی وہیں کنارے بیٹھی مسلسل دعا کر رہی تھیں۔ جب ہم نے آخر مٹی ڈالی تو مجھے لگا کہ حاجی صاحب کی روح کو اب جا کر سکون ملا ہے۔ تدفین کے بعد میں اور حارث اماں جی کو لے کر ان کے گھر یعنی حاجی صاحب کے بنگلے پر آئے۔ بنگلے میں داخل ہوتے ہی حارث کی ماں اور بہنیں سامنے کھڑی تھیں۔ انہیں جب حارث نے ساری بات بتائی کہ قبرستان میں کیا ہوا اور کیسے دادی کی معافی سے عذاب ٹلا، تو ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ حاجی صاحب کی بیوی جو ہمیشہ اپنی ساس سے نفرت کرتی تھی اور جس کے کہنے پر حاجی صاحب نے ماں کو گھر سے نکالا تھا، وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور اماں جی کے قدموں میں گر گئیں۔ ماں جی مجھے معاف کر دیں، میں بہت بڑے گناہ گار ہوں، میں نے آپ پر ظلم کیا، میں اس گھر کے مجرم ہوں، میری وجہ سے حاجی صاحب پر یہ عذاب آیا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھیں۔ اماں جی نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور بہو کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اٹھ جا بیٹی، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جب میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا تو تجھے بھی معاف کیا۔ بس دعا کرنا کہ اللہ میری مغفرت فرمائے اور میرے بیٹے کی اگلی منزلیں آسان کرے۔ اس رات میں اپنے گھر واپس آیا تو میرے دل و دماغ میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ میں نے اپنے بچوں کو پیار کیا اور اپنی ماں کے قدم چومے۔ آج مجھے زندگی کا سب سے بڑا سبق مل گیا تھا۔ حاجی صاحب کی کہانی نے میری آنکھیں کھول دی تھیں۔ ہم ساری زندگی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، مسجدوں میں چندے دیتے ہیں تاکہ معاشرے میں ہمارا نام ہو، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اولاد چاہے جتنی مرضی بری ہو، لیکن ماں باپ اولاد کو اذیت میں نہیں دیکھ سکتے۔ حاجی صاحب کی ماں نے تو اسے معاف کر دیا۔ اب تک ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ بھی حاجی صاحب کے لیے اگلی منزلیں آسان کرے۔ اس دن مجھے سمجھ آئے کہ نیکی وہ نہیں جو لوگ دیکھیں، نیکی وہ ہے جو اللہ دیکھے، اور اللہ کی نظر میں سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑا عمل ماں باپ کی خدمت اور ان کی خوشنودی ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو ساری دنیا کی دولت اور شہرت اور عبادتیں رائیگاں ہیں۔ جنت آسمانوں میں نہیں، ماں کے قدموں میں تلاش کرو۔